دی حمد و ثنا تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور پیارے بچوں، اج میں ولی کامل دے ایسا ولی کامل حضرت پیران دے پیر، جی میں ولیاں دے پیر نے نا، سارے ولیاں دے پیر حضرت غوث پاک نے، اور جنہ دا میں ذکر کر لگا غوث پاک دے بھی پیران دے پیر نے، جنہ دا نام گرامی مشہور حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ غوث پاک دے پیران دے بھی پیر نے، تے غوث پاک پیران دے پیر، آپ دا مرتبہ مقام انجے جی میں جبریل دا فرشتیاں جو مقام ہے تے آپ دا ولیاں جو مقام ہے۔ اج میں بڑا ہی خوبصورت آپ سنو گے دے، امید ہے کہ میں پہلی دفعہ یا دوسری دفعہ تقریباً بیان کرنے لگا ہوں۔ اس جمعے میرا دل کیتا ہے کہ میں حضرت جنید بغدادی دی بارگاہ وچ اپنی حاضری پیش کراں تو فیض حاصل کراں۔ تو لہذا آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وَلِلَّهِ اور ساری اللہ تعالیٰ واسطے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ساری عزتیں عطا دیا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ پھر تیرے بعد کی دیئے، فرمایا والے رسول ہی، میرے بعد میرے رسولہ دی عزت دے۔ یا اللہ رسولہ تو بعد کی دی عزت دے، فرمایا وللمؤمنین، میرے بعد میرے رسولہ دی عزت دے، اور رسولہ تو بعد مومنہ دی عزت دے۔ تو لہذا یاد رکھیا جے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دی شان رب والا ہے۔ جنہوں چاہے عزت دے، جنہوں چاہے ذلت دے، تے جنہوں چاہے مرتبے مقام دے، تے جنہوں چاہے ملک دے، اور جنہوں چاہے فقیر بنا دے، تے جنہوں چاہے امیر بنا دے۔ آج میں ولی کامل کا ذکر کرنے لگا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بڑے مرتبے بڑے شانہ والے نے، آپ کو مقام دے شان ملیا کہ آپ نے کیجے ادب کیتا، ایک سید دا ادب کر کے، تے اللہ نے ایسا رنگ لایا، یقین کرو اتنا مرتبہ ملا جی جبریل دا عالم دین فرماتے نے فرشتیاں میں مقام ہے تے حضرت جنید بغدادی دا ولیاں جو مقام ہے۔ ایک دن نا آپ کتا ادھروں لگا آوے تے حضرت شیخ جنید بغدادی ادھروں آ رہے، جدو کتے نو بیکھیا تے ہاتھ بن کے کھلو گے، آپ تے مرید نال میں مرید بیکھ کے تے پیر نو حیران ہو گئے، پھر بندے تے چلو ادب کریے تے ساڑھا شیخ کتیاں دا ادب پیا کر حضور ہاتھ بن کے لجپال سانو سمجھ نہیں آئی، چلو کوئی بندہ ہوئے تے اسی منی کہ انہا ادب کرنا چاہیے تو تسی کتیاں دے ادب پہ کر۔ آپ نے فرمایا توانوں کی بتائے کتیاں والا راز کیے، توانوں پتہ نہیں جیڑا کتا ولیاں دے بوئے تے بیٹھے تے رب انہوں جنت دے دے۔ ایک کتیاں دا بھی بڑا بہرحال میں تے بابے فرید کرے جدو پوچھیا نا تے بابے فرید دی دربار لے جاؤ، میں نے تے انہاں سمجھایا کہ قاری صاحب انج نہیں تے اے واقعہ انج سی۔ میں پوچھا ہو کیوں؟ تے بابا فرید فرماتے نے ایک جاگن جاگ نہ جاگن تے ایک جاگ دیاں اے ستے رات نو جاگے تے شیخ صدی میں تے رات نو جاگ دے کوتے مالک دے در رکھی کر دے ہمیں سو پیون جون دے اٹھ فریدا او یار منا لے ندی بازی لے گنی کوتے اٹھ فریدا یار منا لے ندی بازی لے گنی کتے۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا اس کتے نے ایک دفعہ میرے اتنے سوال کیتا سی جنید بغدادی دس مٹی تینوں بھی ہوئی لگی ہے مٹی مین بھی ہوئی لگی ہے
پر میرا قصور کی ہے کہ رب نے میرے کتا بنا دیتا ہے تو کیڑی ازل چ نیکی کیتی کہ رب نے تیرے انسان بنایا؟ دس تے صحیح فرمایا اس کتے نے میرے سوال کیتا پر مینوں جواب نہ آیا کہ مینوں اللہ نے انسان بنایا۔ یقین کرو اسی اللہ کا شکر ادا کر سکنے کہ انہیں سانوں انسان بنایا، ہو سکتا کوئی جانور بنا دیتا، پھر انسانوں دے وچوں اللہ نے سانوں مسلمان بنایا، پھر ایڈی کرم نوازی کیتی آقا دا غلام بنایا۔ ہاتھ بن کے عرض کرتے رہے فرماتے رہے مریدو اللہ دی بارگاہ وچ خدا فضل ہے یا نبی دا کرم ہے کہ اللہ نے سانوں انسان بنا کے تے حضور دی غلامی عطا فرمائی۔ اتنا ادب کرتے سن۔ ایک مرتبہ نا وہ چور آ گیا، انہیں کہا ڈاکہ دے مارنے کیوں نہ جو درویشہ دے گھر ڈاکہ مارنا۔ یہ چور بھی بڑے درویشہ دے گھر، پتہ تسی اس پاک دے بھی سنیا ہے اب فرید دے بھی چور، اج جنید بغدادی دے ایدہ بھی چور دے سن لو، اے واقعہ ہو۔ وہ چور جب اندر گیا دے اندر بیٹھ کے حیران ہو گیا بھی ایک مسلح لوٹا پیا ہے اور کوئی چیز نہیں کھلی ہے، حیران ہو گیا بھی اتنا بڑا شے کہ میں کہ کوئی مال دولت ہوے گی، اے تے جناب جی کمرے چ صرف ایک کلی چ لوٹا پیا تے مسلح پیا، خزانہ تے ہے نہیں پر انہوں پتہ نہیں سی نا کہ خزانہ کتھے رکھ دے نے اللہ والے۔ تو میں قربان جاؤں ماشاء کے مدینہ بابا جی محمد نبی صاحب ابراہیم سوارے ماشاءاللہ جتنے نوجوان بیٹھے رہے، تو میں عرض کرے چور نے سجے کھبے ویکھے تے بابے دا کرتا پیا لٹکے، انہیں کہا چلو اگے پیچھے نہیں، انہیں کہا کرتا ہی صحیح، تو انہوں پتہ ہے پہلے کپڑے جتھے رہ گئے کرتا کفن وکدے سن، انی کال سی ہن تے مشیناں چل رہی نے بنی جاندے نے پتہ نہیں کنے بڑ رہے نے کنے تے کتھے جاندے نے، اگے تے کپڑے دی قلت سی، ایک کپڑا ہتھاں نال بندا سی تے بڑی قیمت لگدی، انہیں جناب کرتا چکیا تے بازار ٹر گیا بغداد دے تے دکاندار کو کہنے لگا بھی اے لے لو، انہیں کہا پہلے اے دس تیرا ہے، انہیں کہا جی اے میرا ہے، چور سی نا چل گیا چور جھوٹے ہی بڑے، انہیں کہا کوئی گواہ لے، سجے کھبے پوچھا، انہیں کہا جی گواہ تے کوئی نہیں، انہیں کہا میں نہیں لینا، دوسری دکان تے گیا انہیں بھی یہی سوال، تیسری تے گیا حیران ہو گیا بھی چوری کیتے تے بکدا ہی نہیں، قدرت خدا بندی ویکھو ادھر زور دی نماز حضرت شیخ انہاں دی پڑھ کے یعنی کہ زور دی سے آپ مسجد چوں نکلے نماز پڑھ کے تے ویکھیا چور سامنے دکان تے کہندا یار کوئی بھی نہیں لے رہا، انہوں کہندا یار تو لے ہی لے چل تو میرے کو نہیں لے، انہوں کہا پہلے یہ دس کرتا تیرا ہے، انہوں کہا میرا ہی ہے، چوری جھوٹ پر پتہ ہے جھوٹ نوں سو ادھر جنید بغدادی پیچھے لوگ کے سن رہے جو آپ دی نظر کرتے وال کوئی نہیں تے آپ نے کہا کرتا تے میرا ہے، اور چور کو پتہ نہیں کہ پیچھے مالک کھلوتا ہے، آپ چپ کرتے ان کی گلاں سنو، کہنے لگا بھی تیرے کو کوئی گواہ ہے، وہ کہنے ہم چور بنا، انہوں نے کہا حضور گل یہ وے کہ میں کرتا اتوں خریدیا نہیں، میں تے ہور ملک وچ خریدا، جدوں خریدا سی اتنے تے میرے کول نال ہی کوئی نہیں سی، میں کہاں کوئی دیا، انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، جے کوئی دمے گواہ کہ اے تیرا تے میں لواں، انی دیر حضرت جنید بغدادی فرمان لگے بھائی ادھا میں گواہ، اے کرتا ادھا ہے، جدو انہیں سنے آنا کہ یہ پیچھے کون ہے جڑا میری گواہی پیا دے دیا، تو میں قربان جاواں حضرت جنید بغدادی نے فرمایا دکاندار نوں کرتا لے لے، تینوں پتہ نہیں کرتا کیدا ہے، او کہنے لگا دکاندار کملی والے لجپالا سانوں دس کرتا کیدا ہے، آپ نے پردہ رکھ دیا، فرمایا کرتا ایدا ہے، ان جناب اللہ قیمت لے کے جدوں منہ پھیریا ویکھیا جڑے بابے دا راتی کرتا چکیا ہے، او بابا پیچھے کھلوتا ہے، قدمہ چ ڈگ پیا تے عرض کردا بابا جی مینوں معاف کر دیو، بابا جی نے فرمایا پترا نا پریشان نہ آئو، معافی ملے گی، دس توبہ کریں گا، قدمہ تے ڈگ کے کہنے لگا بابا جی معافی لے دو توبہ کر لواں گا، جناب اعلیٰ جدوں توبہ کی دی معافی ملے گئی تے حضرت بابا جی نوں کہنے لگے بابا پوچھیا دس اے توبہ کیوں کی دیا، تے کہنے لگا حضور مینوں نہیں پتہ پڑھدا تہاڈا سی، میں قربان جاواں جڑے بلی ایتھے پردہ رکھ سکدے نے اوے اوتھے بھی پردے رکھ لین گے، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ انہیں کہا بابا ڈیلا دی پار پتہ بھی ہے کہ سارا میں کیونکہ ولی دلہ دے انہوں کی پتہ سی ولی دی نگاہ کتھے تک کام کر دی، انہیں جناب تے میاں صاحب فرماتے نے جے رب دے وے
اے دل دیاں اے اکھیاں اے لاوے چانن اے نوروں اے ولیاں نو اے نظری آوے کیا نیڑے کیا دوروں۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک شرابی اتنا باز تقریر دے اندر اتنا اثر سی ایسی آپ جلالی دے جمالی تقریر کرتے سے لوگی بیٹھ بیٹھ کے نا روندے سے دھاڑی مارتے سے ایک شرابی آگے کہنے لگا حضور میں گناہگار بڑا ہوں پر تو جدو تقریر سننا نا میرے کو برداشت نہیں ہوتا دل کہتا میں کپڑے ہی پھاڑ دے یارو میں جی ادنا دیا طالب علمہ میں بیٹھ کے تقریر کرا لوگی میں بڑے اندر کاری صاحب تسی کمال کیتا ہے تو ماشاءاللہ بڑا پیارا بول دے بڑے میٹھا بول دے اتنے کمے دا جڑے آلہ ہونا انہاں دا کی عالم ہوئے گا آپ کہن شرابی ہونا گزرا ہوشے سے کہنے لگا دل کرتا کپڑے پاڑ دے آپ نے فرمایا یہ دل کرتا کپڑے پاڑ دے یہ دل نہیں کرتا کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان مجھے تو توبہ کر دوں وہ رو پہ کہنے لگا سونے آج تک کسی نے دسیا ہی نہیں کہ رب ہدایت نہیں ہے انہیں کہا میں نے یہ دس کوئی تیرا انتظار کرتا ہے انہیں کہا جی کنے کرنا سی جدو جوان بچپن سی کہ ماں انتظار کرتی سی جدو ماں مر گئی نا پھر شادی ہوئی تو بیوی بوئے دے بیٹی سی نہیں گیا اخیر انہیں بھی راواں ڈیکیاں چھوڑ دیتی ہیں جدو یار سا تو یار میری سجن ڈیک دے سن ہوں تو یار بھی ساتھ چھوڑ گیا کہ نشائی کتنے روڑی دے پیا میرا تو کسے انتظار کرنا اکھاں چ آنسو آئے تو جنید بغدادی نے فرمایا جدو کوئی نہ یاد کرے اللہ کی رحمت انہوں یاد کرے فرمایا آج تینوں وہ بوا نہ دسا جتھے اج بھی تینوں آوازاں آوندیاں انہوں نے کہا حضور وہ کیڑا بوا ہے جتھے مینوں اج بھی آوازاں آوندیاں نے فرمایا او رحمت للعالمین لا تقنطوا من رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت ہے تو میں حدیث پاک وچ ہوندا ہے کہ جدو بندہ تو انے گناہ کر لے عالم دین فرماندے نے کہ زمین تے رکھنا شروع کر تے آسمان دی چھت نو لا دے پر جدو بول کے آکھی نا عرض کری یا اللہ میرے کر سارے گناہ بھول کے ہوئے نے پر انجانے ہو جائے جان کے نہیں یا اللہ میرے معاف کر دے یقین کر ایک دفعہ بندہ آکھے نا تے عالم دین فرماندے نے اللہ دے گناہ وال نہیں ویکھدا یار دی یاری کر ویکھ کے سارے گناہ معاف کر دے سبحان اللہ آپ نے فرمایا ایک بوا ہے جڑا رحمت تا جتھوں کوئی بھی خالی نہیں مڑیا آؤ رحمت دے دربار تے لے چلا جدو توبہ کرائی نا توبہ ایسی توبہ کیتی جناب اعلیٰ توبہ کیتی نا دل رو پیا فرمایا روندا کیوں ہے انہیں کہا اگر گناہگار سا تے دنیا بڑی کلا کر لی سی ہر کوئی سینے نال نہیں جاتا مینوں گھروں کڈ دیندے سن پر قربان جاواں جی دی میں توبہ کیتی ہے جس دن دے رب نے اپنے گھر ایسا مینوں اندر آن دی توفیق دتی ہے دل کردا ہی نہیں کہ اتھوں نکل جائیے تمیاں صاحب فرماندے نے ایک گناہ میرا اے ماں پیو وے تو بائیں کر لے سارے گناہ سی معاف کر دیا ایک وقت پر آپ دے بال بڑے سن تے آپ دے مرشد نے حضرت سری سکتی رحمت اللہ آپ دے مرشد بال آپ نے فرمایا جنید یہ بال کیوں نہیں کٹاندا حضور ہونا کٹا لینے فقیر سی نا درویش کر دنیا دا پیسہ دیکھو آپ نے مرشد نے جا بال کٹا دیا ٹرے تے وہ حجام بال پیا کٹے تے گئے تے انہوں نے جدو آپ نے دیکھا رہے آپ نے فرمایا وہ پترا تو بال کٹ لینا انہوں نے کہا جی کوئی کٹانا والا ہوئے تے کٹ بھی دائی دے فرمایا بھئی اے آمہ دے کٹنا ہے کہ کوئی خاصاں دے بھی کٹنا ہے انہوں نے کہا آج تک دے آمہ دے ہی کٹنے خاص دے کبھی کٹے ہی نہیں فرمایا چلو پترا تو انج کر کے سارے کو دنیا دا پیسہ کوئی نہیں درویش جی بندے ہیں فقیر جی بندے ہیں ہوں تے کوئی نہیں چلو کوئی آئے تے میں ضرور دیاں گے تے اج تو نہ اللہ دی رضا واسطے ساڈے کٹ دے انہیں جناب فٹافٹ جڑے کٹ رہے تھے ان کیا ساڈے فٹافٹ انہوں سیڈ کیتا ان کیا حضور ہاتھ بند تسی بیٹھ انہیں آپ نے جب بال کٹوا رہے انہوں نے کٹ لینا انہیں آپ دے سر نوں بوسا دیتا اکھاں چوں آنسو آ
تے آپ جدو اٹھن لگے نا تے دل خیال آیا جنید اج تے چلو دنیا دا پیسہ کوئی نہیں، جدو آیا نا یہ ایندا بدلہ ضرور دے کے جائے۔ تو میں قربان جاواں جدو بابے انہاں دے بال کٹ لیں او حجام اکھاں چوں آنسو نے، نالے بال کٹدا نالے روئی جاندا ہے۔ جدو بال کٹیں گے آپ دے سر نوں پوسا دتا، آپ نے جو کر کے ویکھیا فرمایا روندا کیوں ہے؟ انہیں کیا لجپالا کی دسا روندا تاواں اج تک دنیا واسطے کٹے نے، اج پہلی دفعہ رب واسطے کٹیا ہے۔ فرمایا فرمایا ہون تک کسی نے انج نہیں کیا، جس نے بھی کٹے فرمایا پیسے لے لیں میں لے لینا سا، اج پہلی دفعہ کسی نے کیا ہے اور میرے بال رب واسطے کٹ لیں۔ حضور روندا ہے اج تک دنیا واسطے کٹے نے، اج پہلی دفعہ خالق واسطے کٹیا ہے، اودی رضا واسطے کٹیا ہے۔ آپ چلے گئے جناب عالم، جدو پیسے لے واپس آئے ایک دن انہوں پیسے دے لگے، نے فرمایا اے پوچھیا اے پیسے آنے ایک دن تو میرے بال کٹے سن۔ او جناب حجام کہنے بابا ایڈا بڑا شیخ ہو گیا ہے مسئلے دا پتہ نہیں، جیڑا پتہ رب دی رضا واسطے ایک کم کر لوے پھر اوندا بدلہ رب دیندا ہے۔ میں بال انہاں واسطے نہیں کٹے سن، میں تے انہاں واسطے کٹے سن۔ سبحان اللہ۔ جیڑا بندہ رب دی رضا تے کچھ دے اوندا بدلہ جویں 10 دنیا 70 آخرت، اے جیڑا بندہ رب دی رضا خرچ کرے ہے نا۔ فرمایا بابا مینوں پیسے دی لوڑ نہیں، پہلی دفعہ اودی رضا واسطے کٹنے، مینوں اے نہیں چاہیدا، مینوں او چاہیدا۔ اللہ والے انج دے دے۔ آپ دے پیر و مرشد حضرت سکی سری ستی رحمۃ اللہ علیہ اے آپ نے مرشد پاک دے نال ایک مرتبہ نال لے تے جا رہے ویکھے درخت تھلے نا سارے لوگ چمن تے رولا پا رہے ہیں تے آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کیوں جمع نے تے کی رولا پا رہے ہیں؟ وہ جناب ویکھیا کہ نشائی جیاں شرابی جیاں نگاہ پہ لوگ انہوں پتھر پہ مار دے گالی گلوچ کر رہے ہیں، بڑا برا بلا کہہ رہے ہیں۔ آپ کے آپ نے ڈنڈا کھڑکا کے جی میں ساڑھا بابا بھی کھڑکا نے فرمایا ہوئے کی کر دے پہ اوہ اللہ دے بندے ہو، وہ یہ بھی بندہ ہے ہوندہ چھڑ دے، وہ سارے دوڑ گئے۔ آپ نے فرمایا حضرت جنید مرید نے فرمایا جا پانی لے، پانی لے۔ آپ نے خود اپنے ہتھا اپنے مرشد پاک میں ہتھا مبارک نہ وہ شرابی دا چہرہ دھوایا، شرابی دا چہرہ دھوایا، چہرہ دھوا کے نا تے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا دیتے، ہاتھ اٹھا دیتے۔ تو میں قربان جاواں جدو آپ دے مرشد پاک نے شرابی دے چہرہ دھوایا، چہرہ دھو کے جناب اعلیٰ رب دی بارگاہ دے اندر اے ہاتھ اٹھا کے دعا کی دی، عرض کی دی اے نیلی چھت والے آؤ، اے بندہ بڑا گناہگار ہے، لا تقنطوا رحمت اللہ دی تیری شان ہے، اے دے گناہ وال نہ ویکھی، اے بڑا بد کردار ہے، بڑا سیاکار ہے، بڑا گناہگار ہے، اے دا چہرہ میں دعایا ہے، اے نیلی چھت والے آؤ۔ اس وجہ تو دعا ہے کہ کوئی لوگی خوشبو سنگ کے اندے گواہ نہ بڑھ جان، قیامت والے گواہی نہ دیں کہ گواہی دین کے کہ انہیں گناہ کیتا سی۔ ایک دے بچہ عیب ہے، دوسری بچہ عیب ہے کہ اندہ زہری چہرہ میں دعا دیتا ہے، اے میرے واسطے سی میں چہرہ دعا دیتا ہے، اے مالک کا چہرہ دعانا میرا کم سی، اے دل توڑا تیرا کم ہے۔ سبحان اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، میں دعا اے دل توڑا تیرا کام ہے، تو دل توڑ دے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے نے مرشد پاک نے دعا کی تھی تو میں قربان جاواں، حضرت جنید بغدادی فرماتے نے میں دیرال اٹھیا مرشد کو تہجد دا وضو کرایا، میں نے میرا مرشد مسجد جا رہے، جب مسجد پہنچے حیران ہو گئے، او جڑا شرابی دا کل جناب اللہ منہ دھوایا سی اوہی سجدے چ ڈگے پیا ساڑے تو پہلے آ گئے، جناب اللہ نہ روئی جاتا ہے، نہ مسجد دیوار مسجد دی ایک ایک جناب اللہ دیوار دی اندر اے آواز آیا رہے سری سکتی ویکھ لے چہرہ تو دعایا
تواڈے تو پہلے آ کے تے تہجد پیا پڑھدا تے سجدے چ سارا رکھیا چہرہ تو آ دیتا ہے تے ویکھ لے دن 80 تو دیتے نے ایویں نے میاں صاحب فرماندے نے قلب میرے نو اے جندرا اے وجہ اے کنجی ہتھ سایاں تیرے اے نام خدا دے اے کھولی جندرا اے لو لگے دل میرے آپ فرماندے نے مرشد پاک نے انج دا تو آیا چہرہ مایا مرشد نے چہرہ دودا تے رب نے دل ہی دو دیتا آپ کو بے مقام بڑا شان بڑا مرتبہ آپ کو ملیا اے ملیا کہ آپ نے لسٹ دے بڑی لمبی دیتی ہے یہ تے پہلے تیاری کرنی پڑنی ہے تے پھر ہی سنانا پڑنا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ذرا اونچی کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نا کی گل بند ہو گیا چلتا ہی نہیں چلتا نہیں ریکارڈنگ نہیں ہوئی چلو بند کر دو بند کر کے پھر ایک دم چلا یہ بھی بند رکھو گلا دھیان رکھیا کرو نہیں کرتے پہلے یہ بند کریا کرو بغدادی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ روم دا بادشاہ اندر ایکو بیٹی ہے تے ایڈی شہزادی ہے وہ اتنا ذکر کرتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے کیونکہ عیسائی سی روم دا بادشاہ اتنا ذکر کرتی ہے رات دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کرتی ہے ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر کردیاں خواب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے انہیں آ کے انہوں جگایا جگا کے تے خواب کہنے لگا اے میری غلام تو میرا ذکر کرنی ہے تینوں میں ایک او نہ دساں جندہ ہر کوئی ذکر کرتا ہے سبحان اللہ آپ نے کریا فرمایا او کون ہے تو لہذا خواب دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او وے جندہ ہر کوئی ذکر کرتا ہے کلمہ پڑھ لے انہیں کیا پہلے 10 اندھا نام کی تو میں قربان جاواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خواب دے اندر ملے کہنے لگی میں نے تھوڑا کلمہ پڑھیا ہے میں ذکر بھی تھوڑا کرنی ہوں لہذا تسی کیندہ کر دے فرمایا میں اندھا ذکر کرنا ہوں جنہوں ارشد احمد کہنے نے فرشد محمد کہتے نے کہنے لگی محمد کون ہے فرمایا محمد یاب ہے جندہ جگ بھی ذکر کردہ ہے رب بھی ذکر کردہ فرمایا جندہ رب بھی ذکر کرتا ہے تے جگ بھی فرمایا میرا کلمہ چھاڑ دے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلمہ خواب وچ پڑھایا کہ سپنے اندر مینوں ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں وہ ڈر دی ماری میں اکھ نہ کھولا کتے پھر نہ بچھڑ جاواں آپ نے جناب علی وہ بادشاہ نے جو دیکھیا کہ کلمہ عیسیٰ علیہ السلام دی پڑھدی محمد دا کلمہ پہ پڑھ بادشاہ سی انہیں تے کسی نے باہر نہیں پڑھن دیتا کہ اسی عیسائی ہاں اسی نہیں مسلمان ہونا انہیں کہ بات پتہ لگ گیا تو میری تے عزت ہی نہیں رہنی لوگ کی غلط کر کے بادشاہ تیری عزت تیری بیٹی تے خود کلمہ پڑھ کے مسلمان کے تو ساتھ کیوں بادشاہ بیٹی کو بلا کے سمجھایا کہنے لگا بیٹی میری عزت نہیں رہنی میرے 10 ایک کلمہ تیرے کنے بڑا ہے وہ بیٹی کہنے لگی بھئی مینوں کلمہ تے اے تواڈے نبی نے پڑھایا عیسیٰ علیہ السلام وہ حیران بھی نبی نے کدوں پڑھایا وہ منے نا وہ کبھی نہیں تیرے کسی اور نے پڑھایا وہ کرنے عباس سچی پوچھ لو مینوں عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھایا اور بادشاہ تیش تو باہر آیا انہوں غصہ آ گیا انہیں بیٹی کو چپیٹ ماری کہنے لگا میں تینوں کہنا کلمہ محمد دا چھڑ دے تے دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھ وہ کہنے لگی بابا میں تینوں پہلے بھی آکھیا ہن بھی آنی
کہ میں کلمہ نہیں چھڑنا تو میں قربان جاواں ہن باپ جدوں غصے چ بادشاہ آ گیا بیٹی نو کہن لگا نہیں بیٹی تینوں میں سمجھانا وا گل سمجھ نہیں آندی میری عزت دا سوال ہے جے لوکاں نوں پتہ لگ گیا لوکاں دے اندر میری عزت ختم ہو جانی ہے میں چاہنا وا عیسیٰ علیہ السلام دا دوبارہ کلمہ پڑھ محمد دا دامن چھڑ دے میرا بیٹی پوچھ دیے بابا دس جے کلمہ نہ چھڈا دس کی کرے گا وہ کہنے لگا میں تینوں ماراں گا تینوں جانوں ہی مار دیاں گا کہنے لگی بابا مارنا جنہ مار لے پر میں کلمہ نہیں چھڑنا بادشاہ نے پھر مارے کہنے لگی بابا میں کلمہ نہیں چھڑ سکتی فرمایا کلمہ چھڑ دے جان بچ جائے گی کہنے لگی بابا جے کلمہ چھڑ دیواں جان بچ دی جے نہ چھڑا ایمان جاتا ہے کہنے لگی میں بابا جے کلمہ چھڑ دیا ایمان جاتا ہے جے نہ چھڑا تے پھر جان جاندی ہے کہنے لگی بابا ایمان نہ جائے جان جاندی دے چلی جائے بادشاہ جناب اللہ پھر مار دے کہنے لگا نہیں ہے تینوں آخری دفعہ کہنا اے کلمہ محمد دا دامن چھڑ دے کہنے لگی بابا میں بھی آخری دفعہ کہہ دیا یہ نہ چھڑیا کی کرے گا کہنے لگا ہن تے جانوں ہی مار دیا گا کہنے لگی بابا مینوں جانوں مار دے او کہنے لگا تو ڈردی کیوں نہیں کہنے لگی بابا سچی پوچھے دا جدوں دا محمد دا کلمہ پڑھیا ہے میں تے جان بھی محمد دے نامے لا دتی کہنے لگے کروں تیرے نام پہ جان فدا نعرہ رسالت نعرہ حیدری بادشاہ کہنے لگا جی کلمہ نہ چھڑیا تے جانوں مار دیاں گا کہنے لگی بابا مارن دے دھمکیاں اونوں دئی دے جیندی جان اپنی ہوے میں تے جس دن دا محمد دا کلمہ پڑھے میں تے جان ہی محمد دے نامے لا دتی تے ایویں حضرت سلطان نے وہ فرمایا آپ فرماتے نے ایمان سلامت اے ہر کوئی مانے تے عشق سلامت اے کوئی ہوں مگر ایمان اور شرما بنے عشقوں دے دل نو غیرت نہ ہوئی او جس منزل او یارو عشق بجاوے تے ایمان نو خبر نہ کوئی ہوں میرا ایمان اے سلامت رکھیا حضرت باہو دے ایمان دیاں دے روئی بادشاہ نے کی کیتا انہیں زنجیر لے کے بچی نوں بن کے نہ اندر کمرے سے باہر تالے لوا دیتا کہنے لگا نہ کوئی آوے نہ کوئی جاوے جدوں تک کلمہ نہیں چھڑے گی تے میں بھی نہیں چھڑا گا انہیں کہا ابا بے شک تالے لا دے جدوں جندرے ادھروں کھول جان پھر مارن دی ضرورت پیندی اور حضرت جنید بغدادی فرماتے نے میں حج واسطے جا رہا تھا میرے نال مرید نے میں اگے کے جا رہا ہوں میری سواری جا رہی ہے پر میں اچانک ویکھیا میری جڑی سواری ہے اونٹنی ہے وہ روم والا میرے مرید پھڑتے نے کہ رستہ ادھر ہے اے ادھر جاندی ہے پر پیر کامل ہوئے آپ نے دو تین دفعہ انہاں جدو پھڑے نا آپ نے فرمایا بھی چھڑ دے مہارا دے گلے چ پا دو اج وینیا کہ اے کدھر جاتی ہے وہ ٹرتے جدو روم دے بادشاہ دے بیت دے سامنے آئے باہر وہ بیٹھے نے بادشاہ دے چیلے انہاں جدو اینو ویکھیا تے حیران ہو گئے بھئی اے تے مسلمان ہے داڑھی ویکھی چہرہ ویکھیا امامہ ویکھیا کہنے لگے بھی تو کون ہے کتھوں آئے آپ فرمایا بھئی میں
جنید کنا کلمہ پڑھنا ہے؟ محمد رسول اللہ. مذہب کی سلام کنوں مننا ہے؟ فرمایا آخری نبی نو. غلام کے رہنے کے محمد دا غلام ہے. اچھا ادھر کی لینا ہے؟ عیسائیاں دا ملک شہر ہے تے بادشاہ دی. ادھر بادشاہ نے کہا بھئی جنی عیسائی بڑے نے نا اے دم دور والے سارے لائے ہو. کہنے لگا بھئی انعام منہ منگا دیاں گا جے میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. او جڑا بڑا وہ ایک جاوے پی دے کوئی دم کرے کوئی درود کرے کھول دا گا. انہاں سارے ساتھ کھڑ کے بیٹھ کے کہنے لگے بادشاہ سمجھ نہیں آتی بڑی تو بڑی جڑی دوائی سی نا دے بیٹھے ہیں پر اثر نہیں ہوتا. بادشاہ نے غصے ہونے کے سارے جیل چ پا دو. انہاں سارا نمک کھا دے تے حرام ہی کیتا ہے. انہیں کہا جدو تک ہن بچی نہیں ٹھیک ہوئی تے جان میں بھی پا لوں. انہیں کہا لو جی آج تک ہن حلوے بڑے کھادراں چ پھس گئے. بادشاہ نے غصہ چڑھ گیا. تے بابا فرید فرماندے نے جدوں نہ پوڑی دتی نا تے پوڑی دے کے کہنے لگے ہن آوے ہی آوے. پر انہوں نے کی پتہ سی یہ کی دے عشق دی بیمار ہے. لے چلا بابے فرید زبان. آپ فرماندے نے لک سے طبیب کماوا ایسے پھڑیاں گول بلاون میرے دل دا دن پاون تھوڑے فرق نہیں او ایک دل دا کوئی مغرب راز نہ ملے دا. اوے کینو حال سناواں اوے دل دا کوئی مغرب راز نہ ملے. حضرت جنید بغدادی کہنے لگا بھئی جتھوں آئے اتنے ٹر جا. اگے مولوی تو بھی داڑھی رکھی ہے اگے مولوی جیلے ڈھکے نے اے نہ میں بادشاہ دی نظر تیرے تے پے جے تو بھی اندر. آپ نے فرمایا بھئی او ہور سن میں ہور ہاں. او عیسائی سن میں مسلمان ہاں. انہاں دا کوئی نہیں سی میرے پیچھے تے سائیں بڑے ڈاٹے نے. وہ گلاں جے سنیا ان کے اچھا ایک گل ہے. انہوں نے کہا جے شفا دے مل جائے پھر انہوں نے کہا بادشاہ منہ منگی انعام دے گا. فرمایا مینوں لے چلو. وہ ایک کہنے لگا اگے نے بھی انجی کیا سی یہ بھی بابا انجی ہے پر انہوں نے پتہ نہیں سی یہ محمد دا غلام ہے. آپ نے فرمایا بھائی وہ ہور سن میں مینوں لے چلو. بادشاہ نے پیغام ملیا وزیر نے. بادشاہ جدو آیا انہوں نے کہا لے جدو اندر لے کے بادشاہ نے جدو ویکھیا نا ویکھ کے تے اٹھ کھڑا ہوا. وہ حیران سن کے اگے تے وہ جنہ جڑے وہ عیسائی آئے سن اٹھیا نہیں پادری پوپ اینوں ویکھ کے اٹھ پیا. پتہ نہیں سی نا کہ یہ عظمتاں والا ہے. بادشاہ اٹھیا نے کہا ہاں بھائی ایک بچی بیمار ہے کوئی ہے تو کوئی دم درود کوئی پھوکا. آپ نے فرمایا بھائی اے دس ہویا کی ہے. انہیں کہا سمجھ نہیں آتی سمجھ نہیں آتی. آپ نے فرمایا بھائی تانوں نہیں سمجھ آئی وہ جڑے اندر ہے انہاں نوں آئیے. انہیں کہا انہاں نوں بھی نہیں آئی. آپ نے فرمایا پھر مینوں آ گئی. انہیں کہا تینوں کیویں آئیے؟ فرمایا انج نہیں دساں گا اندر لے چلو. اتھے جا کے طبیب ہوتا نا پھڑ کے حکیم پھڑ کے دس دیتا ہے. کئی وہ ہوندے نے ویکھدے ہی دس دیتا. فرمایا چل جدو اندر لے گئے نا یہ ادھروں آ رہے ہیں تو وہ بچی جڑے منہ مدینے وال کر گئے. اندر زنجیر بننے نے تے منہ مدینے وال کر کے رو کے عرض کر دی ہے اے جناب اعلیٰ رو کے عرض کر دی ہے ساڈے وال سونیا. مدینے وال کر کے آتی ہے ساڈے وال سونیا اے نگاہ وقت مونیا ساڈے وال سونیا اے نگاہ وقت مونیا ساڈے وال سونیا اے نگاہ وقت مونیا. دسا منظور آقا اے دعا وقت مونیا ساڈے وال سونیا اے عشق دے بیماراں نوں او دارو نہیں چاہیدا. انہاں دا علاج اے دیدار سڑے
اللہ دا درویش جائے گا، ایک میں جاواں گا، سارے ہی رک گئے۔ جناب اعلیٰ بادشاہ جا کے کنڈی کھڑکایا، جدو کنڈی کھلی بیٹھ کے حیران ہو گیا، اے زنجیر ٹوٹے نے۔ او کڑی قدمہ چگڑ کے کہنے لگی السلام علیکم یا جنید۔ حضرت جنید نے دیکھیا حیران ہو گئے۔ حضرت جنید جناب اعلیٰ بادشاہ ول ویکھدا ہے، بادشاہ کڑی ول ویکھ کے حیران ہو گیا۔ بادشاہ حضرت جنید نے فرمایا تو دے نہ بیمار ہے، اے تے کوئی اور گل نے۔ بادشاہ ویکھ کے حیران ہو گیا، بچی نو کہن لگا دس تیرے اے کنے توڑے نے؟ حضرت جنید فرمان لگے اے دے ادلے پاگال ہے، اے تے بڑی پہچان دی ہے، دس میرا نام کنے دسیا ہے؟ وہ کڑی کہن لگی جنید اے تے انے نے، تو تے اکھاں والا ہے، انہاں نوں پتہ نہیں، تینوں تے سارا پتہ ہے، اے عیسائی ہے تو مسلمان ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سچی دس اے کنے توڑے نے زنجیر؟ او کڑی ہاتھ مل کے لگی جنید جے سچی پوچھے تا اے جن تینوں تیری ٹاچی نو میرے والے موڑیا ہے، زنجیر بھی انہیں توڑیا ہے۔ فرمایا جیڑے نبی نے اے تیری ٹاچی نو میرے والے موڑیا نا، زنجیر بھی انہیں توڑیا۔ بادشاہ بیٹھ کے حیران، انہیں کیا ایک ہی گل؟ بادشاہ قدمہ لگا کہنے لگا جنید مینوں بھی کلمہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تو میں قربان جاواں۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے نے بادشاہ ہویا کی ہے؟ بادشاہ کہنے لگے اگے سمجھ نہیں، ہن سمجھ آ گئی ہے، اگے ویکھیا نہیں سی، ہن ویکھ بیٹھا واں۔ پاگل اے نہیں، پاگل اسیاں، بیمار اے نہیں، بیمار اسیاں۔ میں قربان کہنے لگا کلمہ پڑھا دے۔ فرمایا دس سی ہویا کی ہے؟ فرمایا جیڑا نبی اینو ایتھے چھڈا سکدا ہے سانو اوتھے بھی چھڈا سکدا ہے۔ کلمہ پڑھا، جیڑا نبی میں تینوں بن کے گیا سا، جنہیں تینوں ادھر موڑیا تے اے ایتھے چھڈا سکدا ہے، پھڑی نو اے اوتھے ہی پھڑے گے تے نبی چھڈا لے گا۔ اگے پڑھنے سا ویکھیا نہیں، ہن ویکھ بیٹھے کلمہ پڑھا۔ بادشاہ نے کلمہ پڑھا، پوری ریا کلمہ پڑھ گئی۔ رات میں جدو بادشاہ بیٹھا کہنے لگا دیئے میں بڑا خوش نصیب ہاں۔ وہ بیٹی کہنے لگی ابا تو تے پاگل پاگل مینوں آندا سی، پر میں تیرے تو زیادہ خوش نصیب ہاں۔ تے بادشاہ کہنے لگا او کیویں؟ کہنے لگی ابا تو تے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو تے جناب اعلیٰ کلمہ پڑھیا ہے، پر بابا میں تیرے تو زیادہ خوش نصیب ہاں۔ میں کملی والے نوں اے بے کے کلمہ پڑھیا آئی، تو دے ان ویکھیا پڑھیا آئی، میں دے بے کے پڑھیا آئے۔ بابا میں خوش نصیب ہاں، پر فرق نہ ہے، کسے نو بلا کے دینا ہے، کسے نو کاری آ کے دینا۔ سبحان اللہ۔ فرق انہا ہے، ایک کسے نو بلا کے دینا ہے، کسے نو کار آ کے دینا ہے۔ میں قربان جب کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو گئی، سارا روم میں مسلمان ہو گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ قربان جاواں، یہ آپ شان مقام کی میں ملے ہونا۔ ایک سید سی بغداد دے اندر ماڑا کر، سید ماڑا بھی ہوئے پر دلوں ماڑا نہیں ہوتا۔ بغداد دی بچیاں فاقے دے اندر کر انہا فاقے دے اندر پہ گزردہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی اس ٹائم بغداد دے بادشاہ تے بہت پہلوان سی۔ اے میں ہم دسنا لگا جنید مقام کتھوں ملے؟ وہ سید جاوے تھے، کیونکہ سید سے کسی دے کے ہاتھ نہیں بلاندہ سی کہ میں سید ہوں۔ صدقہ کوئی دیندہ نہیں سی، جس پہ صدقہ لگتا نہیں، سارا جگ تے دے نانے دا صدقہ کرتا۔ انہیں جناب اعلیٰ ویکھیا، پہلے دن میں لگی بچے پوچھیں بابا کچھ لے آئے ہو؟ جدو بھوک لگی ہوئے نا پھر بھوکے نو پوچھو بھوک دی قدر کی ہے۔ اے ماں دی قدر کسے یتیم نو پوچھو، باپ دی اے انہوں پوچھو۔ تو یقین کرو جدو میں گیا نا اسلام آباد دے حضرت امام بری سرکار دی وہ جتے چلا کٹیا نا، جدو اسی چلے نا تھک کے بیٹھ گئے نا، یقین کرو میں بڑی احساس ہویا۔ میں تین گلاں دینے چاہ رہی ہیں، میرے نال اور بھی ساتھی سن۔ ایک تے ایک جدو پیاس لگی تو میں تے کربلا ہی آتا،
کہ انہوں نے 3 دن بھوکے پیاس رہے تو پھر بھی پانی. دوسرا پیاس لگی تھا یہ رمضان اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ روزے رکھو تاکہ تمہیں بھوکے جب بھوک خود کٹو گے پیاسے رہو گے تو تمہیں بھوکے دی بھی قدر ہوئے گی تو پیاس کی بھی قدر. یہ اسے واسطے تو لہذا بچے جب شام کو جب باپ گیا نا خالی ہاتھ میں بچے روک ڈالنے ابا کچھ لائیں تو باپ کرے بچے ویکھے نہ لگے. پہلے دن دوسرے دن تیسرے دن بھی نہ لگی. اخیر ادھر دی بادشاہ دے منادی کہنے لگے بھی کوئی ہے جنید نال لڑن والا. جنید بادشاہ دا ایسا پہلوان ہے کہ ان کا ثانی کوئی نہیں وقت دے اندر. ایران فارس کئی بڑے بڑے ممالک دے اندر کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ ایسا پہلوان ہے. وہ سید کہنے لگا بھائی یہ اعلان تے کر رہے ہو جڑا لڑے گا تے اے دسو کی ملے گا. انہوں نے کہا جڑا ملے گا بادشاہ منہ منگا انعام دے. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا میرے لے چلو میں لڑاں گا. ازارے ویکھ کے انہوں نے کہا پتلا دبلا بندہ دے یہ لڑے گا انہوں پتہ نہیں جنید کون ہے. انہوں نے کہا اس گل چھوڑو مینوں لے چلو. بادشاہ کو لے گئے نا. وہ بادشاہ نے ویکھ کے حیران ہو گیا بھائی تو یہ جنید ایڈا بڑا پہلوان ہے تو لڑے. وہ کہنے لگے جناب گل یہ کہ بادشاہ کہنے لگا تسی میرے تک نہیں پہنچے کوئی بانا کھان دا ہوئے تے دس دو میں کچھ پیسے دے دیاں تسی. ان پتہ نہیں سی کہ سید ہے. آپ نے فرمایا بادشاہ تینوں اللہ نے بادشاہی دیتی پر عقل نہیں دیتا. تایا والے کئی تاج والے میرے نانے دی گلیاں جس قدا بن کے پھر دے. بادشاہ اسی منگن والے چوں نہیں اسی تے ونڈن والے چوں. بادشاہ کو سمجھ نہیں. انہوں نے کہا اچھا یہ گل. انہوں نے کہا چل یہ تھوڑے جے 5000 نذرانے دور دے یہ انڈواس دلا تے فلانے دن جناب اعلیٰ بادشاہ کو کہنے لگا جی اے تیری تے پاس موندی کشتی ہوئے گی جنید دی. جے اے گل ہے تو پھر لکھ دے پروانہ کل تو مر جائے تے میرے بیٹے نہ رکھو. آپ نے انہوں لکھ دیتا 5000 کا درہم لے. عالم دین فرماندے نے جدوں گھر گئے نا تے بیوی نوں کہنے لگا اے بچیاں نوں جناب اعلیٰ اے مدرسہ بناؤ اے اناج لو اے مسجد بناؤ اے تے میرے یتیم بچیاں دی حفاظت ہوئے. انہیں بیگم حیران ہو کہ میں بھی زندہ تو بھی زندہ تے بچے کتھوں یتیم ہو. انہیں کہا گل ہے کہ یہ جڑے میں پیسے لائے نا یہ میں کمائے نہیں نہ میں چوری کیتی ہے. یہ میں اپنی زندگی دا پروانہ لے کے کہ ان کدے مار جانا چنگا ہے جتوں کچھ لبے ہی نہ. غریبی آ جائے نا تو میاں صاحب فرمایا نا روگاں وچ روگ محمد جس دا نام غریبی اور رشتہ دار بھی کڈ کر کے لنگ جاندے نے. رشتہ دار قریبی کڈ کر کے لنگ جاندے رشتہ دار قریبی. جدوں بندے نے غریبی آ نا سارے رشتہ دار چھوڑ جاندے نے ساتھ. سید نے جناب اعلیٰ جدوں ٹائم وقت آیا جدوں پتہ لگا نا کہ سارا بغداد جناب اعلیٰ آ گیا میدان سج گیا. مختصر کر دینا میدان سج گیا. جنید نو سارے تیار پہ کرتے نے پہلوان تے سید جدوں وہ جا کے نا وزیر کہنے لگا وہ تے کوئی ٹھگ سی وہ ایویں بادشاہ کہہ گیا وہ کتھے آیا. بادشاہ حیران بھی ہوں بندہ بھی نہیں آیا. بادشاہ پریشان. ادھر سید جناب اعلیٰ یہ چیردا جدوں بادشاہ دے کول پہنچے تے بادشاہ ویکھ کے حیران ہو گیا. تو میں قربان جاواں بادشاہ نے جدوں سید نو ویکھیا بادشاہ نو پتہ ہی نہیں اے کوئی عام نہیں اے خاص جناب اعلیٰ ویکھ کے حیران ہو گیا. چہرے تے گندا غبار اے دل دار سر تے دستار. بادشاہ اٹھ کے کہنے لگا جا مینوں تیرا انتظار. سبحان اللہ. میری تے جان چھڑی آ جا تیرا انتظار. کہنے لگا تو آ گیا بس اتنا ہی بڑا تو نہ لڑ میں تینوں منجی نہ نہیں تینوں نہیں پتا میں کون ہوں. اسی محنت کر کے کھا لینے کسی دے اگے ہاتھ نہیں آتے. اسی عزت دار لوگ ہاں. بادشاہ کہنے لگا لو جی ہوں چلو جناب اعلیٰ آ گئی نا باری. تو جنید نے جدوں ویکھیا کہ میرا سالی وہ سارے ہسن پہ لو بابا دبلا پتلا جناب جی لڑے. تو میں قربان جاواں جدوں حضرت جنید نے اے سید نو ویکھیا ویکھ کے حیران ہو گئے. جناب اعلیٰ دوویں پہلوان آمنے سامنے آ گئے. ہاتھاں دے اندر ہاتھ دیتا. اے جنید پہلوان نے ہاتھ ذرا مروڑیا. جناب اعلیٰ سید نے کیا جنید ہاتھ نہ موڑی تینوں پتہ نہیں میں کون ہوں. کہنے لگا تو کون ہے. فرمایا کن کر کن چ گل کرنی ہے. جدوں کن کیتا فرمایا جنید لا وارث سمجھ کے دا ماری میرا وارث میرا کملی والا ہے. او جنید پہ کے حیران ہو گیا. کہنے لگا کون ہے. فرمایا میں پہلوان نہیں نہ جناب اعلیٰ میں پہلوان ہوں. میرے بچے بھوکے بیٹھے میں اس وجہ تو آ گیا. جنید میں سید آل نبی اولاد علی ہوں. میرے
نبی دا خون ہے۔ جنید ذرا سمجھ کے حرامی حضرت جنید حیران ہو گئے، کہنے لگا لجپالا نبی دی آلہ مینوں پہلے دسنا سی میں کدی بھی مقابلہ نہ کرتا۔ جناب اعلیٰ کہنے لگا جنید بازی اج بھی بندی ہے، مقام اج بھی ملتا ہے۔ کہنے لگا حضوروں کی میں فرمایا فیصلہ تیرے ہاتھے چے، اج عزت تو رکھ لے کل اسی رکھ لواں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کہنے لگا جنید اج عزت ایتھے تو رکھ لے اوتھے اسی رکھ لواں گے۔ کان دے اندر گل کیتی، انہیں کہا اچھا یہ گل ہے، انہیں کہا پھر یہ کرو دنیا یہ نہ آکھے کہ نمک حرام ہے، ذرا کھولنے کھولدے جدو میں اشارہ کراں گا تسی میرے سینے تے بیٹھ جائے۔ مکا ہو گئی، کھولدے مٹی اڈی، لوگ کہنے کہ جنید ہونے گیا، انہیں کہا بابا پتلا جی انہیں ڈا دینا۔ جدو ممبر تو غبار ڈگی تے حیران ہو گئے، جنید تھلے بیٹھے ہوتے سید سینے تے چڑھ گئے، سارے حیران تو آ کیوں نہ جینا صحیح۔ بادشاہ کہا نہیں پھر لڑاواں گے، یہ پیر پھسل گیا سی، پھر دوسری دفعہ پھر ہار گیا، تیسری دفعہ پھر جدو 3 باری ہریا تے بادشاہ نوں انعام دے کے ٹوریا تے جنید نوں محل چ بلا لے، کہنے لگا سچی دس اج ہریا کیوں، سچی دس تو میں قربان جاواں۔ بادشاہ سچی دس، انہیں کہ بادشاہ اج تک جیتدا رہا، مال ملدا رہا، پر اج ہریا نا۔ انہیں کہ دس کی ملے اج کیوں ہرے؟ انہیں کہ پہلے جتنا سا گل ہو سی اج گل ہو رہی۔ تو میں قربان جاواں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بادشاہ سچی دساں جدو میں میدان دے اندر گیا واں اگے میں جتدا سا اج ہار گیا واں، او تو گل ہور سی اج گل ہور ہے۔ کہنے لگا دس کی گل ہے؟ کہنے لگا بادشاہ سچی پوچھے دا جدو میں ڈگیا واں ایک کنڈ بعد چ لگی ہے، کملی والے پہلے زیارت کرائی۔ بادشاہ حیران ہو گیا، سچی دس؟ انہیں کیا بادشاہ لوکی جتدے نے انہاں نوں مال ملدا ہے، میں ہار کے عملہ دا لال ملیا۔ اے دسیا جنید نے اے لوکاں تئیں اے جان کے بازی ہار جائے، اے دسیا جنید نے اے لوکاں نوں اے جتنے دی کوشش نہ کریو، اے گھریاں جے مانگی مل جاوے، پھر جان کے ہار دے ہار جائے، چھڈو مرنا اے جگ دے سجنا دے، آؤ رب دے یار دے مر جائے۔ اتنے چھوٹی جی گل آخری کر کے میں اجازت چاہنا ہوں۔ حضرت جنید بغدادی نوں کسی نے کہا حضور اے تسی اتنے واضح نصیحت کر دے، وہ لکڑہارا سی، میں جنگل جانا تے 3 شراب نہیں، روزانہ شراب پیندے میں منع کرنا، قرآن بھی سنایا حدیث بھی فرمان من دے نہیں، کوئی تسی کہو ہو سکتا ہے تواڈی من گئی، آپ اتنے لے گئے، جدو ویکھیا شرابی آپ نکاب کیتا نا، چھتی سی گل چھاڑ نکاب کیتا پہچانن نہ، غیر شرابی ویکھ کے اٹھن لگے، آپ نے فرمایا بیلی اٹھو نا میں بھی تواڈے نال ہوں۔ وہ ہے وہ کہہ رہے سپاہی آ گئے، انہوں نے کہا تو کیویں نہیں آندا ہے؟ انہوں نے کہا تسی اتنے بیٹھ کے پی جاندے ہو، وہ میں اتنے بیٹھ کے پی بھی جانا ہوں، کیوں نہ کٹھے بیٹھ کے پی لئیے؟ جب اتنے گاڑی چوتھا بندہ بھی آ گیا، انہوں نے کہا حضور دسو تسی کیویں پیندے ہو؟ تے اسی تے اتنے پینے ہیں۔ انہوں نے کہا مینوں او پلاندا ہے تانوں اے پلاندا ہے۔ انہوں نے کہا حضور اے اچھا تے مینوں بھی بٹھا لو رل کے پینے ہیں، میں کہتا مزہ ہی آ جائے گا، یاراں دی یار ہے۔ وہ سارے نے کہا چلو جی ساڈے نال ہے، نال کہہ لگے چیک تے کرو کی ہے، اسی تے پورے پہ اینوں انہوں نے کہا جی مہمان نوازی کرنی چاہیے تے لیاؤ مینوں پلاؤ۔ کوئی کہنے لگا جی وہ نا شراب تے مک گئی، وہ پیندی سی نا، انہوں نے کہا جی ویکھو ایک سارا مک گئی، آپ نے میں جی نہیں مہمان دی قدر کرنی چاہیے، منگاؤ جتھوں منگاؤ کہ کتھوں منگائیے، یہ تو جانا پہنتا ہے۔
آپ نے فرمایا میں دسا کتوں منگائی تھی؟ انہوں پتہ ہے سارا لگتا ہے. انہوں نے کہا جی کتوں منگائی تھی؟ انہوں نے کہا تسو کتوں منگا دے ہو؟ ادھروں. آپ نے فرمایا میں تے ادھروں منگانا. انہوں نے کہا بابا جی کہنے لگے انہوں بڑا پتہ لگا منگائیے تو صحیح. وہ کہنا آپ نے فرمایا بھائی تسی کتوں پیتے ہو؟ انہوں نے کہا پینے ہیں پر خرید کے پینے ہیں. آپ نے فرمایا اسی دے آج تک خریدی نہیں. جدوں دا انہاں پلایا مستی لتھی نہیں. انہوں نے کہا سانو کٹ لواؤ. انہوں نے کہا لاؤ گے پیو گے؟ انہوں شاہی صاحب نے کہا کوئی پلا دے تو پی لے لیں. شاہی صاحب آپ نے فرمایا بھائی پلاواں گا پر انج گل ہے تسی تے خریدن جاندے ہو پر انج دی پلاواں گا خریدنی نہیں پے گی. شراب خود تواڈے کول آ جائے گی. وہ شاہی صاحب نے آپ کو بولی انہوں نے کہا ہے جی وہ خدا جی نہ تو کہنا ساڑی مان کے لائے کام بن گیا اگے جانے سے آپ ہی آ جان گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب باہر جائے کسی نے کوئی چوری کر کے تو شراب خریدنے سا اور لوگوں نے تا کوئی آ گیا ہوں آپ ہی لائے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کتنے ملتی ہے تو کیویں پلاندی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بھی دساں گا تو کنے بنائیے یہ بھی دساں گا تو کتوں ملتی یہ بھی دساں گا تو کنے بنائیے بھی پوچھے تھے. انہوں نے کہا جی دسو. آپ نے فرمایا آ جاؤ میرے پیچھے. اور نال نا پانی دی آواز آ رہی تھی. پانی دی آواز آئی تے آپ نے فرمایا بھی آ جاؤ جی میں کراں پھر مجھ کرنا پے گا. انہوں نے کہا لائے کہڑی گل؟ آپ نے فرمایا جناب بسم اللہ پڑھ کے وضو کیتا. انہوں نے شاہی کہنے لگے جی بابا جی یہ کی کری جاتے اج تک اسی نہایا نہیں فکر آندے. فرمایا تے گل ہے کہ پین واسطے پہلے پاک صاحب ہونا پیندا ہے. وہ جناب انہوں نے نال انہوں نے کر کر جویں وہ جناب وضو کیتا مختصر کرنا آ گئے جنگل جتھے بیٹھے نے بابے نے مصلا بچھایا. فرمایا تو پیچھے کھلو جا میں اگے کھلو جانا ہوں. انہوں نے کہا بابا کرنا کی ہے جی میں کرنا. تسی بھی مست ہو گیا جی تو میں تمہیں پلائی نہیں تو تسی مست ہو گئے. ذرا اچھی کرو میں عشق دی شراب کی گل کر رہا ہوں. تو میں قربان جاواں حضرت جنید بغدادی نے جدوں مصلا بچھایا فرمان لگا بیلیو جے چند شراب پیا جائے منزلہ ایویں نہیں یارو مل جاندی پہلے اپنے آپ نو مٹانا پیندا ہے. رب بھی نہیں ملدا پہلے یار منانا پیندا ہے. سجدے چ سر لگے اللہ اکبر کہہ کے سجدے چ گئے اکھاں جو آنسو آ گئے. عرض کیتی نیلی چھت والے ایتھے تک لے آنا میرا کم ہے اگے تک لے جانا تیرا کم ہے. سجدے چ جدوں سر چکیا آواز جنید بغدادی پریشان نہ آیا جے دعا بھی کیا دے بھی آیا ہے اے سلام پھیرنا اج تیرا کم ہے اے دل بدلنا ساڈا کم. وہ کہنے لگا جی بابا جی وہ شراب کتوں بنتی کیویں بنتی سانو کلیائی دس دو. جدوں بلایا نا انہیں کیا اٹھ میں کشاں ویکھ لے رونقاں نوں میں کھانے تے گھٹا چھائی ہوئی ہے. اے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چلدی ہے. اے رت پیر دی سجنا آئی ہوئی ہے. اے اج ساکھی بھی بار بار لٹاندا ہے. لگتا ہے ساکھی نو بھی کسے پلائی ہوئی ہے. تو بھی آ جا آ کے پی جا. وہ پین والے نے بھی ان نہیں پائی ہوئی ہے. انہیں کہا بابا ہے کیویں؟ انہیں کہا گنج بغداد دے اندر اے جتھوں سب نے سپنائی ہوئی ہے نہ اے سکا تے جواں دی بنی ہوئی ہے نہ اے انگوراں دے وچوں کڈائی ہوئی ہے نہ اے بسکی برانڈی اکھاں دی ہے نہ اے لندن دے وچوں منگائی ہوئی ہے. اے بھی دس دے نا او کیویں بنی ہے اے بھی دساں گا کنے بنائی ہوئی ہے. بابا دسو تے صحیح. آپ نے فرمایا اے ذکر فکر دا پھل نچوڑ کے اے ارکدان دے اندر لکائی ہوئی ہے. مازاق تے ہیٹھوں نینا وچوں اے ایک بوند تے بوند کڈائی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اے باغ اے کوزے بے خودی دے اندر اے پکائی ہوئی ہے. اے رکھی نہیں جاتی الماریاں دے اندر اے سینے دے وچ لکائی ہوئی ہے. مکے پاک وچ منگائی ہوئی ہے تے مہر مدینے دی لائی ہوئی ہے. مکے پاک دی منگائی ہوئی ہے اتے مہر مدینے دی لائی ہوئی ہے. اندے کنج بغداد اندر جتوں سب نو پلائی ہوئی ہے. اے اجمیر دا ٹھیکیدار اجمیر چ رہندا جنہیں پی کے سارے نو پلائی ہوئی ہے. اے پاک پتہ دے بابے فرید نے اے مینا ہاتھ وچ اٹھائی ہوئی ہے. اے پاک صبر دے بوتل صابر اتے صبر دی مور لائی ہوئی ہے. اے علی پور والے پی کے پورا ہو گئے. اوے عاشقاں نے عید منائی ہوئی ہے. عاشقوں انہوں دوزخ دا خبر نہیں رہنا انہوں دوزخ دا اثر اور ڈر نہیں رہنا جنہوں حدی مصطفیٰ نے پلائی ہوئی.
کی کربلا